کہ اعمال کو نیت کے ترازو میں تولا جائے گا. وہ کہتے ہیں نا ترازو، والوزن یومئذ الحق، تو ترازو ہوگا. لیکن اعمال پہاڑ جتنے برابر بھی ہوں، نیک اعمال کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن اگر اس کی نیت صحیح نہ ہو تو اعمال ضائع ہو جائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا ہمارا موضوع نیت، صحیح نیت کیوں ضروری ہے، یعنی نیت کا صحیح ہونا کیوں ضروری ہے. تو دیکھیں، نیت کا صحیح ہونا جو ہے وہ از حد ضروری ہے، اور یہ ہمارے دین اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے، ایک پالیسی ہے کہ اعمال کو نیت کے ترازو میں تولا جائے گا. وہ کہتے ہیں نا ترازو، والوزن یومئذ الحق، تو ترازو ہوگا. لیکن اعمال پہاڑ جتنے برابر بھی ہوں، نیک اعمال کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن اگر اس کی نیت صحیح نہ ہو تو اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور دیکھیں، یہ ایک بہت ضروری بات ہے. اصل میں یہ باتیں ہم نہ سوچتے ہیں اور نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر میں ایک اندر خانے کی بات کروں تو وہ یہی ہے کہ ہماری نیت میں کھوٹ ہے، ہم مخلص نہیں ہیں، اور وہ ہمارا مخلص ہونا ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ مخلص ہونے کا کیا مطلب ہے. بہت سے لوگ پھر رہنمائی نہیں ہوتی تو پھر بھٹکتے رہتے ہیں، اپنی مرضی سے جو ہے وہ فیصلے کر لیتے ہیں یا اپنے علم کے مطابق. تو وہ اچھا، اس میں میں آپ کو ایک وہ حدیث بھی یاد دلاؤں جو متفقن علیہ حدیث ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہنم میں، قیامت میں، یعنی جہنم میں سب سے پہلے تین مسلمانوں کو ڈالا جائے گا. یا حدیث کے الفاظ ہیں، ان کے ذریعے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور وہ 3 لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوں گے، اور ان کا عمل سب سے بہترین ہوگا. آج ہم جسے کہتے ہیں، تو ایک اس میں عالم ہوگا، اور ایک اس میں سخی ہوگا. عالم جس نے علم حاصل کیا اور لوگوں میں پھیلاتا رہا، اور سخی مال کمایا اور بس اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا، یہ یتیم خانے بنوا لیے، یہ خیرات کی، یہ جو بھی، تو وہ کرتا رہا. شہید جس نے اپنی گردن کٹا دی اللہ کے راستے میں. یہ تینوں کام بڑے اچھے ہیں اللہ کے حساب سے، قرآن کے حساب سے. مطلب وہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حدیث ہے نا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، سب سے بہتر جو قرآن سیکھے اور سکھائے. پھر مال کے خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی فضیلتیں بیان کی ہیں. اور پھر جو شہید ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. تو 3 لوگوں کے ذریعے روز قیامت جہنم کا جو آغاز ہوگا، ان 3 مسلمانوں کو سب سے پہلے، اور الفاظ بڑے وہ ہیں کہ یہ ان کو ڈالا جائے گا تو دوزخ کی آگ تیز ہو جائے گی، سعرت. تو اب یہی بات میں کہہ رہا ہوں، صحیح نیت بہت زیادہ ضروری ہے. اخلاص، نیت میں اخلاص، خلوص، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ آپ مخلص ہو. قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، آپ کہہ دیجئے کہ میں صرف اللہ کی بات مانتا ہوں، اللہ کی اطاعت کرتا ہوں،
اور زندگی میں خالص اللہ کے لیے گزار رہا ہوں. الا للہ الدین الخالص. دیکھو دین جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہے. یہاں دیکھیں میں رکوں گا کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور بعض اوقات مجھ سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم پھر دنیا کو چھوڑ دیں، یا جو کاروباری زندگی ہے اس کو جو چھوڑ دیں، یا کونے میں جا کے بیٹھ جائیں، یہ کریں وہ کریں. تو یہ سمجھ میں نہیں آتی. لیکن بہرحال پھر میں پھر کہوں گا، یہ تو مختصر ہمارا کلپ ہے. تو صحیح نیت، اخلاص، مخلص ہونا. دیکھیں اس میں اب میں تھوڑا سا آپ کو اس میں آگے بڑھوں گا کہ کیسے ہم صحیح نیت بنائیں، زندگی کی نیت کیسے صحیح بنائیں. سب سے پہلے تو دیکھیں آپ کا رخ کس طرف ہے، آپ کا آئیڈیل کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے. اپنی نیت کو درست کریں. ہماری نیت ہو چکی ہے دنیا کی. ہمارے لیے مسئلہ نمبر 1 جو ترجیح ہے، وہ انگلش میں کہتے ہیں پرائرٹی، جو ہے وہ ہماری دنیا ہے اور دنیا کا مسئلہ ہے. آپ دیکھ لیں اپنے ذہن کو، سوچیں نا، خود ہی اپنا احتساب کریں. ہر شخص خود اپنا محتسب بنے، اپنے آپ کو دیکھے. تو پہلے تو آپ کو اپنی زندگی کی نیت کو درست کرنا ہوگا خالص اللہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. تو بہرحال ایک بات تو یہ ہے، نیت میں کھوٹ نہ ہو، اور اس میں سوائے اللہ کی رضا کے اور اس کی ملاقات کی کوئی اور لالچ نہ ہو. کیونکہ ملاقات کی لالچ ہے، یہ تو صحیح نیت ہے. امید، اللہ قرآن میں فرمائے ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم. دیکھیں مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ، جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور اس پر مطمئن ہیں اور ہمارے احکامات سے غافل ہیں، یہ تو جہنم میں جائیں گے. تو دیکھیں ایک تو بنیادی ایک نیت درست کریں. اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ ایک اللہ والے کو تلاش کریں، ایک صاحب قرآن کو تلاش کریں، صاحب علم کو تلاش کریں، جو آپ کو اسلام کی حقیقت بتائے اور یہ تمام باتیں آپ کو اس کی وضاحت کرے، دین کی حکمت بتائے. یعلم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی باتیں آپ کو بتائے. یہ بات میں ابتدائی، یہ آپ خود نہیں کر سکتے، آپ کو کسی سے رہنمائی لینی ہوگی. کسی اللہ والے کو ڈھونڈیں اپنے قرب و جوار میں اور اس سے رابطہ کریں کہ بھئی میں نیت درست کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں. خود آپ نہیں کر سکتے، آپ کو رہنمائی چاہیے اللہ کی، اس کے رسول کی اور رسول کے نائبین کی. یہ بات نوٹ کر لیں. تو صحیح نیت بنائیں سب سے پہلے، اور پھر مخلص ہو کر اخلاص سے زندگی کا رخ اللہ کی طرف کریں. اللہ کی رضا کو اپنا مدعا زندگی کے بنا لے کہ میں نے ایسی کام کرنے ہیں، ایسی زندگی گزارنی ہے جس سے اللہ خوش ہو جائے. تو اس میں تو پھر یہ ہے کہ جان کی قربانی، مال کی قربانی، وقت کی قربانی تو پھر ہوتی ہے نا، بنتی ہے دنیا کے لیے. دیکھیں ہم اچھے مستقبل کے لیے بعض اوقات سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، حرام حلال کی تمیز کیے بغیر ہم لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں زندگی اچھی ہو، آسائشات ملیں اور بس ایک پرسکون زندگی گزاریں جو بھی ہے. تو دنیا کے لیے تو ہم ہر داؤ آزمانا چاہتے ہیں، تو اللہ کے لیے، اللہ کی ملاقات کے لیے تو پھر تو ہر قربانی جائز ہے. اللہ تعالیٰ اس میں ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کی حیثیت اور آپ کی استطاعت سے زیادہ آپ سے کچھ نہیں مانگتا. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم جتنا ہو سکتا ہے تم کرو، باقی تمہاری طاقت سے زیادہ تو میں تم سے مانگتا نہیں ہوں. جتنا ہو سکے فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا. سنو، اطاعت کرو اور خرچ کرو.
خیر لانفسکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو دیکھیں میں اس نشست کے آخر میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو آپ سمجھیں زندگی کو، سچ کو سمجھیں، سچ پر یقین کریں، زندگی حق کے لیے خاص کریں، حق کو منزل بنائیں، حق کے لیے زندگی گزاریں، اور جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور پھر جنت آپ کی ہے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم۔